بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہم آغائے نائینی کے مقابل میں اس بات کے قائل ہیں کہ لا ضرر ولا ضرار حکم حکومتی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے اختیارات ولایتی و حکومتی سے انصاری کو کہا کہ اقلاها و ارم بها الیہ، لیکن یہ کہ رسول اکرم اس حکم حکومتی و ولایتی میں کس چیز کو لا ضرر کے ذریعے سے سرکوب کرنا چاہتے ہیں، اور کون سا حکم ہے کہ جس کے مقابل میں لا ضرر واقع ہو رہا ہے۔ بالآخر اس حکم حکومتی نے کسی ایک حکم الہی کو جو ٹکرا رہا تھا اس کو کنار پر ڈال دیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے۔ ہم جو قاعدے السلطنت میں اموال کے اندر حکم کرتے ہیں کہ اپنے مال میں جس طرح چاہے تصرف کرے، اور دوسروں کو اپنے مال میں تصرف سے منع کرے، یہ دونوں حق قاعدے سلطنت کی بنیاد پر مل جاتے ہیں۔ ضمن اس کے قاعدے سلطنت کی بنیاد پر مالک اموال و سلطنت بر اموال ہے، انواع تصرفات مالک انجام دے سکتا ہے اور اس مال میں قدرت دفاع رکھتا ہے۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم حکومتی کو کہا کہ اقلاها و ارم بها الیہ فإنہ لا ضرر ولا ضرار، تو سلطنت میں جو غیر کو منع کرنے کا حق تھا وہ اب ثمرہ منع کرنے کا حق انصاری کو نہیں رکھتا ہے، کیونکہ پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری کو اقلاها کے حکم حکومتی کے ذریعے سے دوسروں کو جو منع کرنے والا حکم تھا، اب ثمرہ دوسرے کو یعنی انصاری کو منع نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ ہم جتنا پیغمبر نے انصاری کو اجازت دی تھی اس سے بڑا قدم نہیں اٹھائیں گے، جتنا پیغمبر نے صرف اجازت دی اتنا قدم اٹھائیں گے۔ پیغمبر نے صرف اجازت یہ دی تھی انصاری کو کہ درخت کو اکھاڑ کر اس کے سامنے پھینک دو، اس کا مطلب یہ کہ پوری طریقے سے
درخت میں انصاری کو تصرف کرنے کا حق نہیں تھا، یعنی ایسا کریں کہ درخت کے پھلوں سے استفادہ کرے انصاری، یہ مطلب نہیں تھا۔ انصاری کو پیغمبر نے جب اکھاڑنے کا حکم دیا تو اس کا مطلب ضمناً یہ نہیں کہ باقی سارے احکام بھی انصاری کے لیے جائز ہو گئے ہیں۔ وہ درخت کے پھلوں سے استفادہ کرے، درخت کو اپنے پاس رکھ کے استفادہ کرے، درخت کی لکڑیوں سے استفادہ کرے، درخت کو اکھاڑ کے اس کے سامنے پھینکتا ہے لیکن وہ اس کو چھوڑ کے چلا جاتا تو اس کی لکڑیوں کو بازار میں لے جا کر بیچ دے، یا وہ درخت کسی اور کو بیچ دے پورا کا پورا، یہ سارے اختیارات نہیں تھے نا۔ خالی درخت کو اکھاڑ کے پھینکنے کا حکم اس کی رسول اللہ نے اجازت دی تھی۔ اگر یہ دوسرا حکم پیغمبر جو درخت کو اکھاڑنے والا ہے کلی طور پر سمرہ جو اپنی ملکیت میں غیر کو منع کر سکتا تھا، وہ غیر کو منع کرنے کا پوری طرح حق ختم ہو جاتا تو انصاری کی مرضی ہے، وہ درخت اپنے پاس ہی رکھتا، بازار میں لے جا کے بیچ دیتا، اس کے پھل بیچتا، اس کی لکڑیوں کو بیچتا، اس کو اکھاڑ کے اس کی لکڑیاں بیچتا، یہ کچھ نہیں۔ صرف ایک مخصوص حکم پیغمبر نے دیا تھا کہ درخت کو اکھاڑ کے پھینکو۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر حکم حکومتی میں جتنا حکم دیا جاتا ہے اتنا خالی عمل کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ آگے پیچھے کچھ اور عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ بشرطے کہ حکم حکومتی ہو۔ ہاں، ابھی فرض یہی نا، حکومتی کی بنیاد پر یہی کہہ رہے ہیں۔ وَإِلَّا حکم الہی کلی پر تو سارے اشکالات وارد تھے جو آغائے نائینی کے بیان میں گزر گئے، اس لیے آپ حتیٰ اس قاعدہ لا ضرر کو وضوء ضرری کے مقابل میں بھی نہیں لے جا سکتے ہیں، کیونکہ قاعدہ لا ضرر اس وقت حکومتی کی بنیاد پر مخصوص ہو گیا درخت کو اکھاڑنے کے ساتھ، اور کوئی حکم جاری نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ حکم حکومتی ہے، کلی قاعدہ بن کر کے نہیں رہتا ہے۔ جیسے دنیا میں جو عام طور پہ جو حکومتی وہ ہوتا ہے کہ گھر ڈھانے ساری چیزیں ضبط کر لیتے ہیں، یہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہاں، حکم میں جزئی ہوتا ہے نا، حکم میں کلی نہیں ہوتا ہے، ایک مخصوص مورد پر مصلحت کی سے پیغمبر نے یہ حکم دیا۔ بس یہاں پر حتیٰ یہ لا ضرر نہ تو وضوء ضرری کے مقابل میں جا سکتا ہے، نہ یہ لا ضرر بیع غبنی کے مقابل میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ضرر تھا غبن میں یا وضوء ضرری میں ضرر تھا، لیکن اس کے باوجود لا ضرر حکومتی کو، کیونکہ قاعدہ کلی نہیں ہے، جزئی مسئلہ ہے، اس کو ہم دوسری جگہ پر تطبیق نہیں کر سکتے ہیں۔ تو سوال ایک باقی رہ جاتا ہے، اور سوال یہ آتا ہے کہ اگر ہم قاعدہ لا ضرر کو وضوء ضرری کے مقابل میں نہ لائیں، قاعدہ لا ضرر کو بیع غبنی کے مقابل میں نہ لائیں، تو وضوء ضرری کو منع کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟
بیع غبنی کو منع کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے لا ضرر اگر استعمال نہ ہو تو، کیونکہ لا ضرر حکومتی ہے، حکومتی جزئی جہاں پر آئے وہیں پر چلتا ہے۔ جواب اس کا یہ کہ ہمیں کثیر از موارد میں جہاں پر ضرر موجود ہے وہاں پر قاعدہ لا ضرر کی ضرورت نہیں ہے۔ احتیاج اس لیے نہیں ہے کہ لا ضرر کے بغیر بھی ہر مورد ضرر میں مخصوص روایت آئی ہے کہ اس ضرر سے بچنا ضروری نہیں ہے، یعنی اس ضرر میں عمل کو انجام دینا ضروری نہیں ہے۔ مخصوص اسی مورد کے اندر روایت آئی، مثلا وضوء ضرری میں وضوء ضرری انجام دینا ضروری نہیں، اس کے لیے روایت آئی ہے مثلا، تو ہمیں لا ضرر کی ضرورت ہی نہیں۔ یعنی اکثر موارد میں اسی طریقے سے کہ جہاں جہاں ضرر ہے وہاں وہاں خصوصی طور پر دلیل ضرر آئی کہ ضرر والی چیز کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے، حرج والی چیز کو انجام دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے قاعدہ لا ضرر کلی کی ہمیں ضرورت عام طور پر تو پیش نہیں آتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس قاعدہ لا ضرر نہ ہو تو خیار غابن جو اپنی عظمت کے باوجود ہم اس خیار غبن کو غبن کے ضرر کی وجہ سے خیار کو ثابت کرتے ہیں، اگر قاعدہ لا ضرر نہ بھی لیا جائے پھر بھی خیار غبن دوسری دلیلوں سے ثابت ہے، لا ضرر کی ضرورت نہیں ہے۔ کہیں گے کہ آپ اولاً دلیل اجماع موجود ہے خیار غبن پر، دوسرا یہ کہ آقا شیخ مرتضیٰ انصاری علیہ رحمہ تو کہتے ہیں، بہت عجیب جملہ ہے کہ لا ضرر خیار غبن کو ثابت نہیں کرتا ہے، غبن کے ضرر کو دور نہیں کرتا ہے۔ لا ضرر کی طاقت نہیں اتنی کہ خیار غبن کو ثابت کر کے غبن کو دور کرے۔ یہ آقا شیخ مرتضیٰ انصاری کا مدعا تھا۔ دلیل اب سنیں، دلیل جو ہے اس پر غور کیجیے گا آقا شیخ مرتضیٰ انصاری کیا کہہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خیار غبن آپ نے اگر مکاسب میں پڑھا ہو تو وہاں پر صاف واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ وہ مقدار ضرر جو غبن میں پیش آئی ہے اگر مقدار ضرر میں پیش آئے تو آپ کو پتہ ہے کہ خیار غبن میں ایک آدمی کو نقصان ہو بھی جاتا ہے تو اس کو مثلا 1 لاکھ کی چیز کو اس نے 5 لاکھ میں بیچ دیا ہے، مثلا غبن کر دیا تو 4 لاکھ کا نقصان ہو گیا نا۔ تو اب 4 لاکھ سامنے والا مشتری دینے کو تیار ہے لیکن پھر بھی وہ خیار غبن میں نہیں دے سکتا، خیار غبن میں نہیں دے سکتا۔ ضرر تو یہی تھا کہ جبران ہو وہ 4 لاکھ روپے ملے یا نہیں، لیکن خیار غبن میں یہ نہیں آتا ہے۔ خیار غبن میں 2 چیز آتی، یا تو معاملے کو فسخ کر دے کہ بھائی ہمیں یہ معاملہ چاہیے ہی نہیں، یہ غبن والا معاملہ چاہیے ہی نہیں، یہ امضا کرے کہ 1 لاکھ میں 5 لاکھ
کی چیز کو امضا کرے اور کہے ٹھیک ہے معاملہ میں کرتا ہوں، پھر دو میں سے کوئی اختیار ہے خیار غبن میں، یا معاملہ امضا کرو یا معاملہ فسخ کرو۔ جبران نقصان خیار غبن میں نہیں ہوا کرتا ہے، یہ مقاصد میں جو تفصیل سے اس کی بحث گزر چکی، کیوں نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو چونکہ وہاں جبران ہے ہی نہیں تو لا ضرر کا قانون ہی نہیں چلے گا وہاں پر، اس لیے وہاں پر اگر لا ضرر چلتا بھی تو فقط جبران 4 لاکھ میں چلتا، خیار فسخ میں بھی نہیں چلتا، خیار امضا میں بھی نہیں چلتا، جبکہ خیار غبن ہے ہی فسخ و امضا کا نام۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیار غبن کے اندر لا ضرر کا کوئی دخل ہی نہیں ہے، لا ضرر اصلاً بے ربط ہے اس خیار غبن سے۔ لا ضرر جو ہے اس سے آغا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا ضرر اس سے خیار غبن ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ اجنبی ہے خیار غبن سے، لا ضرر اجنبی ہے خیار غبن سے۔ حالانکہ وہ بندہ جس نے 5 لاکھ کی چیز 1 لاکھ میں خریدی ہے، وہ جب بائع اس معاملے کو فسخ کرنا چاہتا ہے، سامنے والا 1 ملین بھی دے دے تو بھی یہاں پر جبران کے عنوان سے معاملہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، جبران نہیں ہو سکتا ہے، یا تو معاملہ فسخ کرو یا تو معاملہ امضا کرو، جبران والا سلسلہ یہاں پر نہیں ہے۔ مقاصد میں بڑی تفصیل سے اس مسئلے پر گفتگو ہو گئی، تو اس لیے یہ خیار غبن اس سے قاعد لا ضرر اجنبی ہے، بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ہم قاعدہ لا ضرر کی وجہ سے نقصان کا جبران خیار غبن میں لے کر آ جائے، نہیں، نقصان کا جبران ہے ہی نہیں اس کے اندر، تو یا تو فسخ کرو یا امضا کرو، بس جبران نقصان کا وہ لا ضرر سے یہاں پر نہیں آئے گا۔ بس آپ نے دیکھا کہ لا ضرر سے ہم نے استفادہ نہیں کیا ہے خیار غبن میں، الا ماشاء اللہ خیار غبن میں ہمارے پاس روایات کثیرہ موجود ہے جو خیار غبن کو ثابت کر رہی ہیں، ہمیں لا ضرر کی ضرورت ہی نہیں ہے اصلاً۔ اس کے علاوہ اگر لا ضرر کو ہم ثابت کر دیں تو لا ضرر صرف جبران کو بتاتا ہے، عرش معین ہو جائے گا کہ جو کمی ہو گئی وہی لیں، باقی جو ہے آپ کو خیار غبن میں جو چیزیں تھیں یعنی فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے، امضا کرنے کا اختیار نہیں ہے، خیار غبن میں فقط عرش قیمت لینے کی اجازت ہو جائے اگر جو ہے خیار غبن لا ضرر کی بنیاد پر ہوتا، لا ضرر فقط عرش قیمت لینے، جبران قیمت لینے کی اجازت دیتا ہے، جبکہ وہاں عرش قیمت ہے ہی نہیں خیار غبن میں۔ روایات کثیرہ متعددہ اتنی ہیں کہ متضافرہ کی حد تک پہنچی ہوئی ہے خیار غبن میں، جو خیار غبن کو ثابت کرتی ہیں متضافرہ وہ روایات جو قریب بتواتر ہوا کرتی ہیں۔ بس اس لیے لا ضرر کو ہم حکومتی قانون کی بنیاد پر وہیں سمرہ ابن جندب کے واقعے کے ساتھ مخصوص قرار دیں تو پھر بھی ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ہر ضرر کے مورد میں اس کی مخصوص روایات موجود ہیں۔
اور کثرت سے روایتیں موجود ہیں، چاہے وضو و غسل ضرری ہو، وہاں بھی کثرت سے روایات موجود ہیں، چاہے خیار غبن ہو، خیار تدلیس ہو، تدلیس میں تو ضرور پہنچا دھوکہ دیا جاتا ہے وہاں پر، چاہے خیار شرط ہو، اور جو ہے 11-12 جو خیارات ہیں ان میں جو ہے سب میں مخصوص روایتیں موجود ہیں۔ اس لیے ضرر کا کوئی مورد آپ کو نظر نہیں آئے گا تقریباً کہ جہاں پر اس کی خود مخصوص روایتیں موجود نہ ہوں کہ کیسے ضرر کا جبران کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں قاعدہ لا ضرر کی احتیاج نہیں ہے۔ بس یہ سوال کہ ہم قاعدہ لا ضرر کو چھوڑ دیں سمرہ ابن جندب کے علاوہ باقی مقامات میں، تو باقی مقامات کے ضرر کا جبران کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں وہاں کی اپنی مخصوص روایات موجود ہیں، ان سے استفادہ کریں گے اور قاعدہ لا ضرر کو مخصوص حکم حکومتی و ولایتی رکھیں گے سمرہ ابن جندب کے واقعے کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ